مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عاطف سید صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور ہدایت. ناظرین، آج کے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت اور بڑا اہم موضوع ہم نے اس پروگرام میں آج رکھا ہے. ناظرین، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم عالم دین حضرت صاحبزادہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے طبیعت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں، آپ کیسے؟ الحمدللہ. حضور آج کے دور میں رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور جس طرح ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی یہ حکم آیا کہ زکوٰۃ ادا کیجیے. حضرت، جس طرح ہمیں حکم کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ادارہ نور ہدایت پاکستان کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے بڑا اہم موضوع جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالہ سے ناظرین تک یہ موضوع پہنچانے کا ایک جو ہے یہ توسل بنے ہیں. صاحب یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے زکوٰۃ کی بڑی اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے. اس کی سادہ سی جو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. زکوٰۃ وہ چیز ہے، امراء سے دولت وصول کر کے غرباء تک ایک طریقہ کار تک جو مال پہنچایا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالہ سے، تو زکوٰۃ کی اہمیت بڑی واضح ہے. مفہوم حدیث پاک کا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی جو عمارت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. ہر ایک عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی. ہر بندے کے اندر جو اسلام ہے، اس اسلام کی جو بنیاد اس کے دل و دماغ کے اندر ہے، وہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی بندہ مسلمان پکا ہوگا، اس کے اندر اسلام پکا ہوگا. اس کی میں وضاحت اس طرح جو ہے وہ مختصر الفاظ میں نے عرض کی ہے. وہ بنیادیں کیا ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے. ان میں جو پہلی جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ اہم رکن جو ہے، وہ بنیادی رکن جو ہے وہ توحید و رسالت ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اس پر ایمان رکھنا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان رکھنا. یہ ہے نمبر 1. اور نمبر 2 پر ہے جو ہے وہ نماز قائم کرنا. نماز اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے، دوسرے نمبر پر جس کو رکھا گیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ توحید و رسالت کے بعد اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ نماز ہے. بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ کفار میں اور مسلمانوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ہے نماز. تو جو تیسری جو چیز ہے، جو تیسرے نمبر پر جو کہہ لیں کہ بنیاد بیان کی گئی ہے، وہ آج کا ہمارا موضوع ہے. تیسرے نمبر کے اوپر صاحب زکوٰۃ کو بیان کیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تیسرے نمبر پر چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز کے بالکل ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا. جس طرح کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا. تو جتنی ضروری نماز ہے اتنی ہی ضروری جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. تو میں اس حدیث پاک کو مکمل کر لوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چوتھی چیز ہے، نمبر 4 پر جو چیز ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے اور بندے پر حج فرض ہے تو وہ اللہ کے گھر کا حج ادا کرے. تو وہ حج جیسا عظیم فریضہ جو ہے وہ ادا کرے. اور نمبر 5 پر ماہ رمضان المبارک کے روزے. یہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے ان 5 چیزوں میں ہم کس چیز کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. اسلام کے اندر تو مکمل وہ داخل ہوا ہے جو ان 5 چیزوں پر عمل کر رہا ہے.
جو ان 5 چیزوں سے کسی ایک چیز سے بھی دور ہے وہ سمجھ لے میں مسلمان مکمل نہیں ہوں. اللہ اللہ. مجھے اسلام کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھائی اس کی بنیاد ہی مکمل نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بنیاد ہی کوئی نہیں اس کی. جو زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ خود سوچے کہ میں کدھر کھڑا ہوں، کیا میں مسلمان مکمل ہوں؟ جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے اور وہ حج جیسا عظیم فریضہ ادا نہیں کر رہا تو وہ اسلام کی ایک بنیاد سے محروم ہے. اور جب اس کی وہ بنیاد ہی کوئی نہیں تو وہ مسلمان کس طرح مکمل ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا تو وہ کس طرح مکمل مسلمان کہلا سکتا ہے کہ بندہ تو عید الرسالت کا تو اعلان کرے، نہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، نہ رمضان کے روزے رکھے، تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ تو اس نے خود اس کو سوچنا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں، میں کیا اسلام میں مکمل داخل بھی ہوا ہوں کہ نہیں. تو اس حدیث پاک سے صابری صاحب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے. اور جہاں میں ایک اور آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ جو ہے وہ مبارکہ کے بعد حضور کے وصال باکمال کے بعد خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو باغ بنی ثقیفہ جو مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ہے اس باغ میں آپ نے خلافت کا خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے بعد جب آپ نے حکومتی امور سنبھالے اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے بارے اے امیر المومنین اے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے بارے آپ کا کیا خیال ہے جو زکوٰۃ کے منکرین بن گئے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جن کی طبیعت کے اندر انتہائی حلم ہے، انتہائی نرم مزاجی ہے، انتہائی خوبصورت شخصیت ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. وہ فرمانے لگے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ظاہری میں اسلام کو سالانہ اونٹ کی ایک نکیل دیا کرتا تھا، ایک رسی دیا کرتا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسی نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کریں گے. اللہ. تو اتنی نرم مزاج طبیعت ہونے کے باوجود آپ نے زکوٰۃ جیسے عظیم فریضہ کے اوپر جو اعلان جہاد کا جو ہے وہ سلسلہ کیا. یہاں سے بھی ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی کتنی جو ہے وہ اہمیت، یعنی کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کوئی معمولی شے نہیں ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روح سے کیا وحید آئی ہے؟ جی صابری صاحب بڑا اہم سوال ہے. یہ دور وہ دور ہے، اس دور میں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو نصاب کے مالک ہیں، جو صاحب زکوٰۃ ہیں، جو صاحب دولت ہیں، صاحب ثروت ہیں، لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور جو اللہ ماشاءاللہ کرتے ہیں وہ ہے وہ جمع تفریق ہی نہیں کرتے، انہیں علم ہی نہیں ہماری زکوٰۃ نکلنی کتنی ہے، ہم نے دینی کتنی ہے زکوٰۃ، اسلام نے ہمارے اوپر کتنی لاگو کی ہے. کئی لوگ تو بہت کم مقدار میں دیتے ہیں، کئی اپنی مقدار سے بڑھ جاتے ہیں. چلیں جو تو مقدار سے بڑھ گیا اس کی تو زکوٰۃ مکمل ادا ہوگی، باقی کا ثواب صدقات و خیرات کی نیت سے اسے مل جائے گا. بالکل. لیکن جس بندے کی زکوٰۃ ہی مکمل ادا نہیں ہو رہی وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ جیسے عظیم فریضے سے میرا جو ہے وہ نظام ساقط ہو گیا ہے اور میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر چکا ہوں. تو یہاں میں وعید جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. آیا کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور رب کے رستے کے اندر وہ خرچ نہیں کرتے. اگلے جملے سنیے گا، فرمایا فبشرہم، ان کو بشارت دے دو. یا اللہ ان کو بشارت دینی ہے، کس بات کی بشارت؟ ایک تو وہ تیرے احکامات مکمل نہیں کر رہے، ایک تو وہ زکوٰۃ جیسا عظیم فریضہ ادا نہیں کر رہے، سونا چاندی مال کی کثرت انہوں نے گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہے اور ان کو بشارتیں مل رہی ہیں. رب نے فرمایا قرآن کا اگلا حصہ پڑھو اس آیت کریمہ کا، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اور بھائی ان کو بشارت دینی ہے دردناک عذاب کی. اللہ جہاں دیکھیں اللہ کریم نے کیا طریقہ اپنایا ہے گفتگو کا. دیکھیں اسلام نے بڑا خوبصورت ایک سلسلہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بندے کے پاس جب مال آتا ہے نا، دولت کی کثرت ہوتی ہے،
تو یہ ایک فطرت ہے کہ اس کے دل کے اندر مزید طمع پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے اور تکبر آتا ہے۔ اس تکبر کو توڑنے کے لیے، اس غرور کو ختم کرنے کے لیے، اس لالچ، طمع اور ہرس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے، اللہ کریم نے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے یہ زکوٰۃ جیسا عظیم سلسلہ متعارف کروایا، تاکہ امیر جب غریب کو مال دے گا تو اس کے اندر جو ایک لالچ ہے، جو ایک اس کے اندر غرور اور تکبر ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، وہ ایک لالچ اس کا ختم ہوگا۔ وہ اس کا ایک تکبر جو ہے وہ اختتام کی طرف جائے گا کہ اس کے ہاتھوں سے اسلام کسی غریب کو مال جو ہے وہ دلوا رہا ہے۔ تو میں حدیث پاک کا سہارا لیتا ہوں، قرآن پاک کی آیت کریمہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، حضور اسلام فرمایا، مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم سمجھو کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہیں تو بے موسمی ہو رہی ہیں، فرمایا یہ وہ وقت ہے جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں۔ اللہ، اب آپ دیکھ لیں اس دور میں فصلیں پک رہی ہوتی ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، گندم کی فصل تیار ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ مونجی کی فصل، چاولوں کی فصل تیار ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے، سبزیوں کی فصل تیار ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے، زمین سونا اگلنا چاہتی ہے، لیکن بارش اس کے سونا جو اس نے اگلا بھی ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان عشر نہیں ادا کر رہا، مسلمان زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، رب کے احکامات مکمل نہیں کر رہا، جو رب نے مسلمان کے ذمہ داریاں لگائی ہیں مسلمان ان کو مکمل ہی نہیں کر رہا، تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ سے وہ خیر کی امید کیوں رکھے؟ یہاں ایک مثال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ نے، ناظرین نے اپنے بڑوں سے باتیں سنی ہیں، اجداد سے باتیں سنی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بیج بوتے پھر ہم ہاتھ اٹھا لیتے۔ پرانے لوگ جو کسان ہیں وہ آج بھی بات بتائیں گے، اگر پرانے بزرگ موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ ہم جو بیج بوتے بو کے ہاتھ اٹھا لیتے، یا اللہ ہم نے زمین میں بیج بو دیا ہے، اب اس کو ہرا بھرا تو نے کرنا ہے۔ یہاں سے بیج بویا جاتا، میں کہتا ہوں 1-2 دن ہی نہیں گزرتا تھا، بارش آ جاتی تھی، بارش زمین کو سیراب کرتی تھی، چند دنوں میں فصل جو ہے وہ تیار ہونی شروع ہو جاتی، تقویٰ قائم تھا۔ اور آج کے دور میں کیا ہے؟ بیج بویا جاتا ہے، پھر ٹیوب ویل کے ذریعے سے پورا ایک نظام کیا، کاشتکاری کا سلسلہ ہوتا ہے، پانی کے ساتھ زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وقت پہ فصل نہیں تیار ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو بارش آ جائے۔ تو صابری صاحب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے تو رب ذوالجلال سے ہمیں خیر کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم رب کے احکامات مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم بھی ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کے اوپر بڑا مختصر سا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز اور دل نشیں گفتگو، اور یہ آج کا اہم جو موضوع، یہ بہت اختصار کے ساتھ آپ ناظرین تک پیغام پہنچانا ہمارا عزم تھا کہ ہم ناظرین تک یہ پیغام پہنچا سکے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کا ہے جو ہم پر فرض ہے۔ ناظرین اکرام، کوشش کریں زکوٰۃ ادا کریں اور اپنا فرض نبھائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مصارف زکوٰۃ پر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان عاطف صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔